من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم برادران طریقت، خلفائے سلسلہ عامریہ، علماء اہل سنت، عمائدین شہر، عزیزان گرامی، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام معجز نظام میں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا، شاہداً، شاہد بنا کر، و مبشراً، اور مبشر بنا کر، و نذیرا، اور نذیر بنا کر، وداعیاً الی اللہ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ایک روشن اور چمکتا ہوا سورج، چراغ بنا کر. حق تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے مخاطب ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مخاطب ہیں. اللہ گفتگو فرما رہا ہے، جس سے گفتگو فرما رہا ہے وہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ گفتگو فرمائی، متعدد مرتبہ گفتگو فرمائی، کئی اوقات میں گفتگو فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے گفتگو فرمائی اور خود ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمانے کے انداز میں کلام فرمایا، کلام فرمانے کے طریقے سے کلام فرمایا، یعنی بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑے ہی نرالے انداز میں، بڑے ہی انوکھے انداز میں
حق جل مجدہ نے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. دوسرے مقام پر فرمایا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. پیغمبروں میں، رسولوں میں وہ رسول بھی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا. منہم من کلم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا. میرے نبی سے بھی کلام فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بھی کلام فرمایا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرماتے تھے، اور مصطفیٰ اپنے ہی گھر میں رہ کر، اپنے ہی مکان میں رہ کر اللہ سے گفتگو فرماتے تھے. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں کلام اللہ ہوتا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا تھا، وہاں پہنچتے تھے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ اللہ کا کلام ان کی دہلیز پر آتا، اللہ کا کلام ان کے گھر میں آتا ہے، اللہ کا کلام ان کے حجرے میں آتا، اللہ کا کلام ان کے کمرے میں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے کلام کی تلاش ہے، اور اللہ کے کلام کو میرے نبی کے در دولت کی تلاش. میرے نبی جہاں ہے وہاں کلام اللہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرماتے ہیں. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرماتے ہیں. دونوں کے کلام کرنے میں فرق کیا ہے؟ انتر کیا ہے؟ ڈفرنس کیا ہے؟ وتیاسم کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خدا کا دیدار پہلے کرتے، کلام اللہ بعد سنتے. میں نے ایک دعویٰ کر دیا، دلیل پیش کرنا میری ذمہ داری ہے. کیا کہا میں نے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، اور کلام سننے کے بعد کہتے ہیں ربی ارینی، اے رب آپ جلوہ دکھائیے، مولا آپ جلوہ دکھا، مجھے نظر آ جا، مجھے دکھائی دے، اپنی تجلی سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. ارینی، رب مجھے جلوہ دکھا، رب مجھے دکھائی دے. پہلے کلام سنا، بعد جلوہ دیکھنے کی دعا کی، تمنا ظاہر کی، التجا کی، مولا مجھے جلوہ دکھا. جواب کیا مل رہا ہے؟ لن ترانی. موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، نہ آج دیکھ سکتے ہو نہ آئندہ دیکھ سکتے ہو. جب تک اس دنیا میں رہو گے قیامت سے پہلے مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں دیکھو گے ضرور، لیکن میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے دیکھو گے، بے وسیلہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، بے وسیلہ مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ جواب کسے ملا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. ارینی لن ترانی، مولا مجھے جلوہ دکھا. جواب ملا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان کیا ہے؟ کلام بعد میں سنا، کلام بعد میں سنا، اور پہلے جلوہ دیکھا. کیسے؟
اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. جب طور تھا نہ موسیٰ تھے، جب آدم تھے نہ حوا تھیں، شیش تھے نہ ادریس تھے نہ الیسا تھے نہ زکریا تھے، کوئی نہیں تھا، خدا تھا. خدا نے اپنے نور سے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا. اور کہاں رکھا؟ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا. اب وہ جو نور خدا کے نور سے نکلا ہے، آم سے آم نکلتا ہے، ناقص مثال ہے، آم سے آم نکلتا ہے، آم سے نکلے ہوئے آم میں آم کی تمام صفات ہوتی ہیں. انسان سے انسان پیدا، ناقص مثال ہے، صرف تمثیل کی حد تک رکھی ہے. تمثیل کانہ ہو ثابت نہیں کی جا سکتی، مثال ہے بس. عرض کیا کر رہا تھا؟ آم سے آم نکلتا ہے، جام سے جام نکلتا. تو جس جام سے جام نکلا، اس جام سے، اس سے نکلے ہوئے جام میں تمام خوبیاں آ جاتی ہیں. باپ سید ہے اور عام فہم مثال، باپ سے بیٹا نکلا، باپ سے بیٹا پیدا ہوا، باپ سے بیٹا صادر ہوا. اب باپ سید ہے تو بیٹا بھی سید ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابا میرے سید ہیں اور میں پٹھان ہوں. ہو سکتا ہے؟ جی آپ کے والد ماجد، میرے والد تو صحیح النسب سید ہیں اور میں پٹھان، یہ تو ہو نہیں سکتا. باپ شیخ ہے، میں نے کہا آپ کے باپ، کہا میرے باپ شیخ زادے شیخ ہیں اور آپ کیا ہیں؟ جی میں سید ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. شیخ کا بیٹا سید نہیں ہو سکتا. جس کی اصل شیخ ہو وہ سید نہیں ہو سکتا، جس کی اصل سید ہو وہ پٹھان نہیں ہو سکتا. پٹھان کا بیٹا پٹھان ہوگا، پٹھان کا باپ پٹھان ہوگا، سید کا بیٹا سید ہوگا، سید کا باپ سید ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیخ کا بیٹا شیخ ہوگا، شیخ کا باپ شیخ ہوگا. ایسا نہیں کہ میں شیخ ہوں آپ پٹھان ہیں، کہنے والا کوئی ہے نہیں. تو باپ کی جو صفت ہے وہ بیٹے میں در آتی ہے. باپ سید تو بیٹا سید، باپ پٹھان تو بیٹا پٹھان، باپ انسان تو بیٹا انسان، باپ حیوان تو بیٹا حیوان، باپ جن تو بیٹا جن. تو اصل باپ ہے، فرع بیٹا ہے، تو باپ کی صفات بیٹے میں آ گئیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باپ شریف بیٹا رذیل، ایسا بہت کم ہوتا ہے. باپ شریف تو بیٹا شریف، باپ رذیل وضیع نالائق بدتمیز تو بیٹا وہ بھی بدتمیز. الولد سر لابیہ، باپ کا بھید ہوتا ہے بیٹا. باپ نیک بن گیا، اس کی برائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، لوگوں میں نیک بن کے دکھاتا ہے، نظر آتا ہے، تو اس کے بیٹے کو ریفر کرتے. بیٹے کو دیکھو کیسا ہے، بیٹے کو دیکھا، باپ کا بھانڈا بیٹا پھوڑ دیتا ہے اپنے کردار سے. باپ کا کردار کیا ہے بیٹے کا کردار بتا دیتا ہے. باپ شریف تو بیٹا شریف، باپ رذیل بیٹا رذیل. تو اصل کی بات فرا میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندگان خدا، اللہ نور، اس سے جو پیدا ہوا وہ نور. خود خدا نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اور پھر اپنے حبیب کے تعلق سے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور. تو اب جو نور ہوگا، جو خدا کے نور سے نکلا، وہ مصطفیٰ کا نور. تو خدا بھی نور، مصطفیٰ بھی نور. خدا بھی حی لا یموت، مصطفیٰ بھی حی لا یموت. خدا بھی مرتا نہیں، مصطفیٰ بھی مرتے نہیں. کیونکہ خدا نور،
اور اس نور سے نکلا ہوا مصطفیٰ کا نور، تو اس نور کے خصائص اس نور میں بھی آ گئے، اس نور کے کمالات اس نور میں بھی آ گئے، اس نور کی خوبیاں اس نور میں بھی آ گئیں، اس نور کی بلندیاں اور عظمتیں اس نور میں بھی آ گئیں۔ وہ نور بھی مرتا نہیں، یہ نور بھی مرتا نہیں، وہ نور بھی دیتا ہے، یہ نور بھی دیتا ہے، وہ نور بھی نوازتا ہے، یہ نور بھی نوازتا ہے، وہ نور بھی رحم فرماتا ہے، یہ نور بھی رحم فرماتا ہے۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی، اللہ بھی نور اور سرکار بھی نور۔ اب اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ اندھا نہیں، بینا ہے، وہ جب سے ہے تب سے دیکھ رہا ہے، وہ جب سے ہے تب سے دیکھنے کی صفت اس میں موجود ہے، اس کی بصارت اس میں ہے۔ اسی طرح میرا نبی جب سے موجود ہے تب سے دیکھ رہا ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی نگاہ کھولی تو خدا کو دیکھا، وہاں تو کوئی مخلوق تھی ہی نہیں، اور اللہ نے بھی اپنے غیر کو دیکھا، سب سے پہلے تو مصطفیٰ کو دیکھا۔ زمین کو بعد دیکھا خدا نے، مصطفیٰ کو پہلے دیکھا، آسمان کو بعد دیکھا خدا نے، مصطفیٰ کو پہلے دیکھا، چاند کو بعد دیکھا خدا نے، میرے پیارے آقا کو پہلے دیکھا، سورج کو بعد دیکھا خدا نے، مصطفیٰ کو پہلے دیکھا، حضرت آدم کو بعد دیکھا، پہلے مصطفیٰ کو دیکھا، حضرت شیش کو بعد دیکھا، سب کو بعد دیکھا، پہلے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس نے بھی یہ ٹھان رکھی تھی، اس نے بھی یہ قسم کھا رکھی تھی کہ دیکھوں گا تو پہلے میرے پیارے کو دیکھوں گا۔ ملوں گا تو پہلے میرے پیارے مصطفیٰ سے ملوں گا، دیکھوں گا تو اسے دیکھوں گا، چاہوں گا تو پہلے اسے چاہوں گا، اور برسوں چاہوں گا، مدتوں چاہوں گا۔ اب اس کے بعد چاہوں گا بھی تو اس کی وجہ سے چاہوں گا، کسی کو چاہوں گا تو بھی اس کی وجہ سے چاہوں گا۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے پیدا ہوا۔ انصار عالم صاحب سے مجھے محبت ہے، انصار عالم صاحب سے مجھے محبت ہے، اس لیے انصار عالم صاحب کے بیٹے سے بھی محبت ہے، ورنہ بیٹے تو بہت سے ہیں، زید کا بھی بیٹا، خالد کا بھی بیٹا، راشد کا بھی بیٹا، رشید کا بھی بیٹا، عابد کا بھی بیٹا، مسلمان کا بھی بیٹا، کافر کا بھی بیٹا، لیکن میں انصار عالم صاحب سے کہتا ہوں بھائی تمہارے بیٹے کو اب تک نہیں ملا ہے، دل چاہتا ہے تمہارے بیٹے کو دیکھوں، کیسا ہے بیٹا تمہارا؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں فقط انصار عالم صحابی کے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ زید، عمر، بکر، ان سبھی کے تو بیٹے ہیں، زید کا بھی بیٹا ہے، اسے نہیں دیکھنا چاہتا، خالد کا بیٹا ہے، اسے دیکھنا نہیں چاہتا، عمر کا بیٹا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا، بکر کا بیٹا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا، دیکھ انصار عالم کو چاہتا ہوں، ان کے بیٹے کو دیکھتا ہوں، ان سے پیار کی وجہ سے۔ زید کے بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتا، کیوں؟ زید سے محبت نہیں، اس کے بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ سے محبت ہے، اس واسطے اس کے نور سے ساری کائنات پیدا کی، حضور کے نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ اب اس کائنات کو دیکھا تو کس لیے؟ حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کی محبت کی وجہ سے۔ اور بندگان خدا، تو پہلے دیکھا تو خدا نے حضور کو دیکھا، خدا سب کو دیکھنے والا، ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے، ذرے ذرے پہ اس کی نظر ہے، دنیا کے گوشے گوشے پر اس کی نظر ہے، ہر ایک کے دل پر اس کی نظر ہے، ہر ایک کے باطن پر اس کی نظر ہے، ہر ایک کے ظاہر پر اس کی نظر ہے، ہر شے پر اس کی نظر ہے، ہر شے کے ہر پہلو پر اس کی نظر ہے۔ لیکن اللہ دیکھنے والا ضرور ہے، لیکن مصطفیٰ سے پہلے بتاؤ کسے دیکھا؟ کسے دیکھا بتاؤ، بتا دیا تو تمہارا مرید بن جاتا ہوں۔
مصطفیٰ سے پہلے نہ حضرت آدم کو دیکھا، نہ حضرت شیس کو دیکھا، نہ حضرت ادریس کو دیکھا، نہ حضرت لوط کو دیکھا، نہ حضرت صالح کو دیکھا. کیوں؟ ڈائریکٹ ان سے محبت نہیں، ڈائریکٹ مصطفیٰ سے محبت ہے. ان سے محبت ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. آدم سے خدا کو محبت اس لیے ہے کہ حضرت آدم نور مصطفیٰ سے مخلوق ہوئے. شیس سے محبت اس لیے ہے، حضرت شیس نور مصطفیٰ سے پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام سے محبت اس لیے حضرت موسیٰ حضور کے نور سے پیدا ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مولا تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دیکھا تو کسے دیکھا؟ میرے نبی کے نور کو دیکھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو پہلے کسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہاں؟ خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، مدینے کو دیکھیں گے، بعد سب کو دیکھیں گے، ہے نا؟ آنکھیں کھولتے ہیں، سامنے مدینے کا نقشہ ہوتا ہے. ہاں، اب اس کے بعد بیوی کو دیکھیں گے، بچوں کو دیکھیں گے، بھائی کو دیکھیں گے، بہن کو دیکھیں گے. پہلے مدینہ منورہ کو دیکھیں گے، سبز گنبد کو دیکھیں گے. کیوں؟ سبز گنبد ہماری نظر میں سب سے زیادہ معزز ہے، مکرم ہے، محبوب ہے، عزیز ہے. تو اسی طرح خدا کو بلا تشبیہ و تمثیل سبز گنبد کا مکین سب سے زیادہ عزیز ہے. اس نے دیکھا سب سے پہلے تو مصطفیٰ کو دیکھا. بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ حضور کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ سب سے پہلے دیکھنا حضور کو چاہتا تھا، لہذا سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا. کیوں؟ کہ محبوب ہے حقیقت میں خدا کا تو بس ایک ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا حضرت آدم محبوب نہیں؟ بلا شبہ ہیں. کیا حضرت شیس محبوب نہیں؟ بلا شبہ ہیں. تمام محبوبین خدا کے محبوب ہی ہیں، لیکن محبوب خدا سے نسبت کی وجہ سے، محبوب خدا کے نور سے تخلیق ہونے کی وجہ سے، محبوب خدا کے نور کا آئینہ بننے کی وجہ سے. نہیں دیکھا؟ نہیں سمجھا؟ فوٹو بہت سے پڑے ہوئے ہیں، فوٹو بہت سے، تصویریں بہت سی پڑی ہوئی ہیں، آپ ہٹاتے چلے جاتے ہیں، ہٹاتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری نگاہوں کے سامنے بہت سی تصویریں آئیں، زید کی، بکر کی، عمر کی، خالد کی، راشد کی، رشید کی، حمید کی، حامد کی، اقبال کی، مقبول کی، بہت سی، مرزا غالب کی، میر تقی میر کی، بہت سی تصویریں. ہٹاتا چلا گیا، ہٹاتا چلا گیا، ہٹاتا چلا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے بیٹے کی تصویر ہے، کاغذ سب برابر ہیں، سب ہی تصویروں کو دکھا رہے ہیں، لیکن جو کاغذ میرے بیٹے کا عکس دکھائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بہت اچھا ہے اس کا. آپ مثال کے طور پر تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ تو فوٹو کے کاغذ کو کیوں چنا؟ پھر اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. کیوں رکھ لیا جی؟ میرے بیٹے. اتنی تصویریں، آج تو تصویریں ہی تصویریں، ادھر مارا ادھر مارا ادھر، ارے باتھ روم گزارا ہے مارو، ادھر گزارا ہے وہ مارو. تصویریں ہی تصویریں. بات سمجھ میں؟ تصویریں رہ گئی ہیں، عکس رہ گیا ہے، سائے رہ گئے، انسان غائب ہو گیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ تو تصویر میرے بیٹے کی چن لیا، کاغذ جو میرے بیٹے کو دکھائے مجھے عزیز ہے. تو آدم کے چہرے میں کس کا چہرہ دکھائی دیا؟ لہذا آدم عزیز ہیں. فرشتوں میں مصطفیٰ کا جمال ایسا نہیں دکھائی دیا. فرشتوں کو بھی خدا ہی نے پیدا کیا، لیکن جمال مصطفیٰ جس طرح حضرت آدم کے چہرے میں چمکا، خدا نے کہا کہ
ایسا دکھانے والا محمد کو میرے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدمی ہے. فرشتوں تم اس طرح دکھا نہیں سکتے لہذا سجدہ کرو. مصطفیٰ کی مظہریت اس قدر کامل نہیں ہے تم میں جس قدر آدم میں ہے. رئیس المحققین شاعر مصطفی شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدہ کرو. یہ سجدہ غیر خدا کا سجدہ فرشتوں نے سب سے پہلے کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا. کیا بات ہے. یہ کیوں کیا؟ اب تک اللہ کے سجدے کیے. اللہ کو دیکھے بغیر خدا کے سجدے ہو رہے تھے. خدا کو دیکھے بغیر فرشتے خدا کے سجدے کر رہے تھے. خدا کو دیکھے بغیر فرشتے خدا کو سجدے کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تسبیح کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبوح قدوس رب الملک والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس. سجدے کر رہے تھے خدا کی بارگاہ میں. رکوع کر رہے تھے. عبادتیں کر رہے تھے اور بہت خوش تھے. بہت خوش تھے. ہزاروں سال کی عبادت. ہزاروں سال کی عبادت. لیکن اس میں عبادت تو تھی. معبود اگر مشہود نہیں. معبود اگر مشہود نہیں پھر طاعت میں کچھ سود نہیں. معبود اگر مشہود نہیں پھر طاعت میں کچھ سود نہیں. مسجود کی جب تقدید نہ ہو محوم کا سجدہ کون کرے. مسجود کی جسے سجدہ کر رہے ہیں اس کی دید ہونا نا, اس کا درشن ہونا نا, اس کا دیدار ہونا, وہی نہیں ہے. معبود اگر مسجود نہیں پھر طاعت میں کچھ سود نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بھی کیا ارشاد فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا, گویا کہ تو اسے دیکھ رہا. آئیے آئیے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں, آپ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پیدا فرمایا. حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے آپ سب حضرات میری تقریر سمجھ رہے ہیں؟ میں اردو میں بول رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ all of you know my language. It is my mother language Urdu in which I am speaking. All of you are اردو knowing people. آپ سب اردو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ ہاں, جو اردو سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ اردو جو اس کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے نا, ہم سے دیکھا نہیں جاتا. ہاں, تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات جی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا, اور ان کا کام کیا ہے؟ فقط عبادت.
ان کا کام کیا؟ عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت. جی اب عبادت تو ہے ان کے پاس، اور کتنی عبادت؟ ہزاروں سال کی عبادت. کتنے؟ ہزاروں سال سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. عبادت، ہر کام فرشتے کا عبادت، ہر کام. ملک الموت اگر روح قبض کرے وہ بھی عبادت. بات سمجھ میں؟ فرشتے کا ہر کام، ہر ایکٹیویٹی، ہر ایکشن، ہر جاب، ہر ورک کیا ہے؟ عبادت. تو عبادت ہی عبادت ہے ان کے پاس، عبادت ہی عبادت ہے. لیکن کیسی عبادت؟ معبود کو دیکھے بغیر عبادت، معبود کو دیکھے بغیر عبادت. حضرت آدم پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا ہزاروں سجدے تمہارے تو ہیں، لیکن ایک سجدہ کر دو آدم کو. کیسے؟ کہ آدم کی پیشانی میں، آدم کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ جلوگر ہے، اور مصطفیٰ کا چہرہ جہاں جلوگر ہوتا ہے وہ آئینہ بن کے جلوگر ہوتا ہے. مصطفیٰ کے چہرے کے آئینے میں میرا جمال. ہزاروں سالوں کے سجدوں کی آج عید ہے. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین. جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بناؤں. یہ ٹھیک ٹھاک بنانا کیا مطلب؟ ٹھیک ٹھاک بنانا کیا مطلب؟ مصطفیٰ کا کامل مظہر بنانا. فإذا سويته، جب ٹھیک ٹھاک آئینہ جمال مصطفیٰ بنا دوں آدم کے چہرے کو، تو پھر اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم کے چہرے کو جس کا آئینہ بنایا اس کی روح بھی اس میں ڈال دوں، یعنی اسی کو اس میں رکھ دوں. آدم کے اندر بھی مصطفیٰ، آدم کے باہر بھی مصطفیٰ، آدم میں پنہا بھی مصطفیٰ، آدم کے چہرے سے حیا بھی مصطفیٰ. یا رسول اللہ زندہ باد. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا. عطف تاخیر نہیں، عطف تعجیل. نہ ہو جاننے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں حرف فے کیا ہے. عطف تاخیر نہیں، عطف تعجیل. یعنی جب میں آدم کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں، آئینہ جمال مصطفیٰ بنا دوں، مصطفیٰ کے جمال کو دکھانے والا آئینہ بنا دوں آدم کے چہرے کو، اور آدم کو ادا ہائے مصطفیٰ کا ترجمان بنا دوں. یہ چلے گا تو مصطفیٰ کی چال دکھائی دے، یہ روئے گا تو مصطفیٰ کا رونا دکھائی دے، یہ مسکرائے گا تو تبسم مصطفیٰ دکھائی دے، یہ کھائے گا جنت کے پھل تو مصطفیٰ کے کھانے کا انداز دکھائی دے، یہ سربہ سجود ہوگا تو مصطفیٰ کو سربہ سجود دیکھنا نصیب ہوگا لوگوں کو. اس طرح فنا فی المصطفیٰ بنانا، اس طرح پیکرے، اس طرح پیکر دینا آدم کو کہ وہ پیکر جو ہے آئینہ بن جائے جمال مصطفیٰ کا. آدم کی ذات مصطفیٰ کی ذات کا آئینہ بن جائے، آدم کے صفات مصطفیٰ کے صفات کا آئینہ بن جائے، آدم کے افعال مصطفیٰ کے افعال کا آئینہ بن جائے. جب میں ایسا بنا دوں آدم کو تو بس اب آدم کا چہرہ دکھائی دے گا تو مصطفیٰ کا جمال دکھائی دے گا، اور مصطفیٰ کا جمال دکھائی دے گا تو میرا جمال دکھائی دے گا. کیونکہ مصطفیٰ کی شان یہ کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. چونکہ اب آدم کا چہرہ کسے دکھے گا؟ وہ فوراً ہی مصطفیٰ کو دیکھ لے گا آدم کے چہرے میں، اور جو جمال مصطفیٰ کو دیکھے گا وہ فوراً ہی خدا کا جمال دیکھ لے گا. لہذا تم بھی خدا کا جمال دیکھنے کے بعد سجدہ کرنے میں تاخیر نہ کیجو، لیٹ نہیں کرنا، درنگ نہیں کرنا، جلدی کرنا. فَقَعُوا، جب میں آدم کو بنا دوں
اور اس میں روح میری پھونک دوں، میری روح پھونک دوں. خدا کی روح کیا ہے؟ خدا کو روح نہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خدا کو نہ جسم ہے، نہ قلب ہے، نہ روح ہے، لیکن خدا کہتا میری روح. وہ میری روح کیا ہے؟ محبوب کو محب کیا کہتا ہے؟ معشوق کو عاشق کیا کہتا ہے؟ میری جان. باپ اپنے چہیتے بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ میری جان ہے نا، میری جان. بیٹی کو کیا کہتا ہے؟ میری جان. شیخ اپنے حضرت سلطان الہند، حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کیا فرماتے تھے جب آتے تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ؟ میری جان ترک، کہاں تھا تو؟ اللہ اکبر. تو محبوب پیر کا مرید، جو مرید پیر کا محبوب ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس کی جان کہلاتا ہے نا. تب امیر خسرو آتے تھے 2-6 مہینے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، مدت کے بعد نظر آتے تھے. تو یہ شیخ نظام الدین محبوب الہی سجد بر ذات تو عالم پناہی، نظام الدین محبوب الہی، محبوب الہی، محبوب الہی. اللہ اکبر. ایک محبوب سبحانی غوث اعظم، ایک محبوب الہی. نہ ہم نے محبوب سبحانی کو سمجھا، نہ محبوب الہی کو سمجھا. یہ محبوب الہی خواجہ محبوب سبحانی کا بھی دامن ہے سیدھے ہاتھ میں، محبوب الہی کا دامن بھی ہے. دونوں دامن ہیں. ہم خادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں. میں خادری ہوں، شکر ہے رب خدیر کا. دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. تکبیر، رسالت، غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. مفتخر ازوائے. دیکھو بابا، صرف پیروں کا فیضان علم ہی لینا یہ مطلب پرستی ہے. پیروں کی ذات سے عشق بے پناہ ہونا یہ ہے ہمارے سلسلے کی. مفتخر ازوائے بغلامی منم، مفتخر ازوائے بغلامی منم، خواجہ نظام است و نظامی منم. خواجہ نظام ہے اور میں نظامی ہوں. ان کی غلامی پر میں فخر کرتا ہوں. نہ نمازوں پر فخر کرتا ہوں، نہ روزوں پر فخر کرتا ہوں، نہ تسبیحوں پر فخر کرتا ہوں، نہ تقدیس و تحمید و تمجید پر فخر کرتا ہوں، نہ سجدوں پر فخر کرتا ہوں. مجھے فخر ہے تو میں نظامی ہوں، اس بات پر فخر ہے. مفتخر ازوائے بغلامی منم، خواجہ نظام است و نظامی منم. اور یہی فخر وہ آپ دیکھیے گا قبر کی تاریکی میں آفتاب عالم تاب بن کے چمکے گا انشاءاللہ. تو جب امیر خسرو رحمۃ اللہ آتے تو کیا فرماتے؟ اے میری جان، میرے ترک، کہاں تھا تو اتنے دن؟ اللہ اکبر. تو یہ محبوب الہی. انشاءاللہ کبھی پوچھ لینا کہ نظام الدین محبوب الہی کو محبوب الہی کیوں کہتے ہیں، اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب سبحانی کیوں کہتے ہیں؟ حضور خیر اشارہ دے ہی دیتا ہوں نظام الدین محبوب الہی کے صدقے میں. حضور محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی شان تنزیہ کے آئینہ دار ہیں، اور محبوب الہی شان تشبیہ کے آئینہ دار ہیں. الہ جو ہے خدا کی شان ظاہری سے تعلق رکھنے والا اسم ہے. الہ وہ جو اشیاء کے تعینات میں اپنا جلوہ دکھائے، اور میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. الہ سبحان وہ جو تشبیہ کے باوجود تنزیہ کے عالم میں رہے، بے صورتی اس کی شان ہو، بے شکلی اس کی شان ہو. سبحانیت یہ الوہیت. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں عرض کروں گا. انشاءاللہ پھر آئیں فقیر کی کٹیا میں آئیں، خانخواہ عامریہ میں آئیں، آپ کی خدمت کی جائے گی، صدق دل سے کی جائے گی انشاءاللہ. تو خیر وہ محبوب سبحانی یہ محبوب الہی. اور نظام الدین محبوب الہی کا اور ایک نام کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء. ہاں نظام الدین ولی نہیں، اولیاء.
یہ خطاب کس نے دیا؟ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، محبوب الہی کو، سلطان المشائخ کو خطاب دیا. کیا دیا؟ اولیاء. وہ ایک ولی نہیں ہے، وہ کئی ولی ہے. اس ایک ولی کو ایک ولی نہ سمجھو، ہزاروں ولی ہیں اس ایک ولی میں. اس کا ایک ایک پہلو ایک ایک ولی ہے. نظام اس سے نسبت ہے تمہیں. اور کیا چاہیے اے عامریوں، اور کیا چاہیے؟ نظام الدین محبوب الہی کی نسبت کافی ہے. مفتخر ازوائے بغلامی منم، خواجہ نظام استو نظامی منم. اب آپ بولیں گے موضوع سے ہٹ گئے، ہٹ جاؤں، کچھ بھی ہو جاؤں، کٹ جاؤں، دامن نظام الدین ہاتھ میں ہے، یہ بتاتا چلوں. اور ہمارا سرمایہ ان کی نسبت ہے. کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے میرے جی سے. کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے میرے جی سے. مرتا ہوں اسی کے لیے، جیتا ہوں اسی سے. کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے میرے جی سے. مرتا ہوں اسی کے لیے، جیتا ہوں اسی سے. وہ تھام رہے ہیں مجھے ہر لغزش پا پر، وابستہ تو رکھا میری لغزش نے کسی سے. تو خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ میری جان. اللہ اکبر. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر اپنے مرید سے کہے، بڑی بات ہے. مرید تو اپنے پیر کو کہے گا میری جان، لیکن پیر اپنے مرید سے کہتا ہے ترک میری جان. کہاں تک؟ اور فرماتے ہیں گر برائے ترک ترکم اربر تارک نہند. کیا فرماتے ہیں نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ؟ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ گر برائے ترک ترکم اربر تارک نہند، ترک تارک گیرم و ہرگز نہ گیرم ترک ترک. اللہ اکبر. کہ اگر اس میرے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ترک خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ترک خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ کے تعلق سے حضرت نظام الدین محبوب الہی کیا فرماتے ہیں؟ اگر اس ترک کو چھوڑ دینے، اس سے رشتہ توڑ لینے پر مجبور کیا جائے مجھے، اور اتنا مجبور کیا جائے کہ میرے سر پر آرا رکھ دیا جائے. ارا کہتے ہیں آرے کو، سا آرا سمجھتے ہیں آپ؟ آرا نہیں سمجھتے ہیں؟ تو میرے سر پر آرا رکھ دیں اور کہیں کہ اگر تو خسرو کو نہیں چھوڑے گا تو نظام تیرا سر قلم کر دیں گے، تیرا سر کاٹ ڈالیں گے، گردن کاٹ دیں گے. تو حضرت نظام فرماتے ہیں ترک تارک گیرم ہرگز نہ گیرم ترک ترک. میں اپنا سر تو چھوڑ دوں گا، سر کٹ جائے مجھے پرواہ نہیں، میں میرے خسرو کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد. نہیں چھوڑیں گے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ محب اپنے محبوب. بات وہاں سے چلی مگر یاد آ گئی نظام الدین محبوب الہی. میری جان کیا دیتے ہو دھمکی، اجی تم مار ہی ڈالو. مولانا تجمل حسین ایمان گوپاموی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے مدراس کے، گوپامو کے رہنے والے، مدراس آئے نواب اور وہاں کے اہل سنت و جماعت کے قائد اور بہت بڑے عالم اور فقیہ اور مفتی. فرماتے ہیں کیا دیتے ہو دھمکی، اور بڑے شاعر ہیں اردو کے. فرماتے مدراس کے رہنے والے کیا دیتے ہو دھمکی، اجی تم مار ہی ڈالو. ہم جان سے خود تنگ میری جان بہت ہیں، مٹنے کے لیے عشق میں سامان بہت ہیں، خود جان کے در پہ میرے ارمان بہت ہیں. وسعت میرے دل میں نہیں، ارمان بہت ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاعر نہیں، گناہگار فاسق فاجر شاعر نہیں، بہت بڑے امام اہل سنت و جماعت کے، بہت بڑے رہبر. فرماتے ہیں اہل طریق اور اہل حنفی مفتی فرماتے ہیں کہ وسعت میرے دل میں نہیں، ارمان بہت ہیں، مشکل ہے کہ گھر تنگ ہے مہمان بہت ہیں. وسعت میرے دل میں نہیں، ارمان بہت ہیں، مشکل ہے کہ گھر تنگ ہے مہمان بہت ہیں. یہ ایک شعر سن لیں، مجھے بہت پسند ہے، ویسے پوری غزل مجھے پسند ہے مولانا کی. فرماتے ہیں کہ آئی تھی
جواب ارینی میں جو سرے تور آئی تھی، جواب ارینی میں جو سرے تور، موسیٰ نے تور پر چڑھ کر ارینی کی آواز لگائی، صدا دی، تو کیا جواب آیا؟ لن ترانی، فرماتے ہیں آئی تھی جواب ارینی میں جو سرے تور، مشتاق اس آواز کے پھر کان بہت ہیں۔ موسیٰ کو لن ترانی کہنے والے ہمیں بھی لن ترانی کہتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ حضرت امام تجمل حسین ایمان وہ پاموی رحمت اللہ علیہ، خیر تو عرض کر رہا تھا کہ جان، میری جان، تو محب اپنے محبوب کو اپنی جان سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب آدم کو میں اچھی طرح بنا لوں، کیوں؟ وہ آئینہ بن جائے گا، مصطفیٰ اپنا جمال اس میں دیکھیں گے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فوراً تم اس کے سجدے میں گر جانا، فوراً، دیر نہیں کرنا، کیوں؟ جمال خدا ظاہر ہو جائے اور سجدہ نہ کیا جائے، اس جمال کی توہین ہوتی ہے۔ فقعوا، ف عطف تعجیل ہے، فہ فقعوا، ثم یہ عطف تعجیل ہے، تھوڑی دیر کے بعد سجدہ کرو، نہیں فوراً۔ اور فَإِذَا سَوَّيْتُ، آپ لوگ بیزار ہو گئے کیا؟ میں اپنے رنگ میں بول رہا ہوں، میں اپنے رنگ میں مجذوب، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، مدینے والے کا، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ اس سے میں منسوب ہوں؟ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات جی؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کو ٹھیک ٹھاک بناؤں، درست بنا لوں، جیسا بنانا چاہتا ہوں ویسا بناؤں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ روح کون ہے؟ اللہ کی روح، اللہ کی جان، وہی روح ہے مصطفیٰ۔ حضور جب جسم کا لباس اوڑھ کے نہیں آئے، بشریت کا لباس اوڑھ کے اس دنیا میں نہیں آئے، لباس بشر زیب تن فرما کے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس وقت حضور کیا تھے؟ روح، نور تھے، وہ نور ہی روح ہے، نور مصطفیٰ ہی روح مصطفیٰ ہے۔ یہ بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں، بارہا، بات سمجھ میں آئی؟ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ علم کو کھول کر آپ کو پلا دیا جائے، ہمیں تو حرص ہے کہ اگر علم کو شکر کی طرح گھول کے گلاس میں پانی میں ملا کے دودھ میں پلا دے سکتا میں تو پلا دیتا، سمجھ میں؟ کیوں کہ در نبی سے ملا ہے، در خواجگی سے ملا ہے، در غوث سے ملا ہے، نظام الدین محبوب الہی سے ملا ہے، بندہ نواز کے گیسوؤں کا صدقہ ملا ہے، گیسو دراز کا صدقہ ملا ہے، تو کیوں دریغ کریں ہم؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے روح کہا، من روحی، وہ روح مصطفیٰ ہے، حضور خود حضور کی روح ہے، وہی روح مصطفیٰ، نور مصطفیٰ ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، جسے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، وہ روح مصطفیٰ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نور مصطفیٰ جب میں جسد آدم میں ڈال دوں، اس خاک میں نور آ جائے، خاک میں آدم خاک، نور مصطفیٰ کا،
آدم کیا؟ خاک. خلق الانسان من صلصال من کالفخار. خلق الانسان. خلق آپ اگتا گئے کیا؟ ابھی اگتا گئے. میں تو صبح تک بولنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث اعظم، فیضان عامریہ، سلسلہ عامریہ، سلسلہ عامریہ، نعرہ مصطفی شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ عامر پیا. خلق الرحمن کے سورہ میں 27واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار. انسان کو پیدا کیا من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کھنکھنانے والی مٹی سے. مٹی مٹی سے بنایا. خاک حضرت آدم کی اصل اور نور حضرت محمد مصطفیٰ کی اصل. اب آدم کی خاک میں نور مصطفیٰ کا رکھا. یہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں کہ خاک ہی نور کو دکھا سکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاک ہی نور کو دکھا سکتی ہے. ہوا نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، دکھائی دیتی. ہوا دکھائی دیتی کیوں؟ لطیف ہے. کیا ہے؟ لطیف ہے. مائنیوٹ بول سکتے، مائنیوٹ ہے. ہوا نظر نہیں آتی. ہوا وہی ہوا واٹر کا فارم اختیار کرتی ہے، پانی کی شکل اختیار کرتی ہے. ہوا لطیف ہے، مائنیوٹ ہے. پانی ہوا ہی سے بنا ہے. آپ حضرات مانے نہ مانے، غالب کہتا ہے ذوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا. ذوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. پانی ویپریٹ ہو کر ایئر بن جاتا ہے، ہوا بن جاتا ہے. ہوا کثیف بن کر پانی ہو جاتی ہے. ہم نہ معلوم نہیں نہ حضرت، اس واسطے سائنس پڑھنا تھا نہ حضرت. سائنس پڑھتے تو معلوم ہو جاتا. تو کیا عرض کرا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ ہوا ہی کثیف ہوتی ہے تو پانی بن جاتی ہے. ہائیڈروجن گیس یہ کیا ہے؟ گیس. ہوا ہے؟ ہوا ہے؟ ہوا نہیں ہے، ہوا ہے، نظر نہیں آتی. آکسیجن ایک گیس ہے، کیا ہے؟ ہوا ہے، نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ مائنیوٹ ہونے کی وجہ سے، لطیف ہونے کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا پھیلا کے گفتگو کر رہا ہوں. بیزار تو نہیں ہوئے؟ بیزار تو نہیں ہوئے؟ بیزار ہیں؟ ہم خستہ دل ہیں، تم سے بھی نازک، تجھ سے بھی نازک مزاج تر. تیوری چڑھائی تو نے کہ یہاں جی نکل گیا. اگر آپ ناراض ہیں تو ہم بھی ناراض. آپ کہتے ہم کو پسند نہیں، ہم بھی کہیں گے السلام علیکم. ہم فقیروں سے کج ادائی کیا، آن بیٹھے جو تو نے پیار کیا. ہم فقیروں سے کج ادائی کیا، آپ نے بلایا آ گئے. ہم فقیروں سے، میر تقی میر کہتا ہے ہم فقیروں سے کج ادائی کیا، آن بیٹھے جو تو نے پیار کیا. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. ہوا، دو گیسیں. ایک گیس کا نام ہے نائٹروجن، ہائیڈروجن، اور ایک گیس کا نام ہے آکسیجن. ہائیڈروجن کے مالیکیولز 2 ہے نا، اور آکسیجن کا 1. ہائیڈروجن 2 حصے، آکسیجن 1 حصہ. تو ہائیڈروجن اور آکسیجن 2:1 کی نسبت میں، ریشیو میں ملائی گئی 2 گیسوں کو. ایک مخصوص ریشیو میں ملایا گیا 2 گیسوں کو، تو کیا بن گیا؟
پانی بن گیا. نظر نہ آنے والا پانی، نظر نہ آنے والی ہوا نظر آنے والا پانی بن گیا. اور جب نظر آنے والا بن گیا تو بھئی ایک کام نہیں کرتا، کئی کام کرتا ہے. آپ سمجھیں؟ اشارے اشارے. غسل کر سکتے ہیں، نہ اس سے حدث اصغر کو دور کر سکتے ہیں، نہ حدث اکبر کو دور کر سکتے ہیں، نہ نجاست حکمیہ کو دور کر سکتے ہیں، نہ نجاست حقیقیہ کو دور کر سکتے ہیں. ہے نا؟ ہے نا؟ نہیں سمجھتے؟ ہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ میں کہیں ہوں، وہ کہیں ہے، مجذوب ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی اب ہوائیں، دو ہوائیں مل کے پانی بن گئیں تو نظر بھی آتی ہیں، پیاس بھی بجھاتی ہیں، غسل بھی کرواتی ہیں، طہارت بھی دیتی ہیں، اور پھر وضو بھی کرواتی ہیں. بات سمجھ میں؟ کھانا بھی پکاتی ہیں. کتنے کام. بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا ہے ہائیڈروجن گیس، ہے آکسیجن گیس، لیکن اپنی مرتبہ ذات میں وہ کام نہیں کریں گے جو ظہور میں کریں گے. تو خدا سے معافی مانگو، معاف نہیں کرے گا، وہ نور معاف نہیں کرے گا. اب وہی نور کا ظہور ہے، مصطفیٰ کا نور. اب وہاں چلے جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آکسیجن کو جو آکسیجن ہمیں زندہ رکھتی ہے، ہمیں زندہ، وہ آکسیجن ہم لے رہے ہیں، اسے انہیل کر رہے ہیں، جو اس کی وجہ سے ہماری زندگی قائم ہے نا. وہ آکسیجن ہم کو دکھائی نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی برقرار ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا. ہم لاکھ کہے آکسیجن نظر آ جا، آکسیجن نظر آ جا، نہیں، وہ کہے گا میرے مظہر کو دیکھ لو، میرے مظہر کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو. میں نظر بھی آؤں گی، میں ملوں گی بھی، دیکھو بھی، پالو بھی.